اپوزیشن کے صدر جمہوریہ کے مشترکہ امیدوار یشونت سنہا نے آج پرچہ نامزدگی داخل کر دیا۔ اس پروگرام میں اپوزیشن جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی۔ ٹی آر ایس کی طرف سے پارٹی کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ تارک راما راؤ کے ساتھ ساتھ لوک سبھا میں ٹی آر ایس کے لیڈر ناما ناگیشور راؤ، ارکان پارلیمنٹ رنجیت ریڈی، سریش ریڈی، بی بی پاٹل، وینکٹیش کوتا پربھاکر بھی اس پروگرام میں شریک تھے۔ ریاستی وزیر تھلسانی سرینواس یادو نے گلبرگہ میں پیش آئے سڑک حادثے میں ہلاک افراد کے ارکان خاندان اور زخمیوں کو حکومت کی طرف سے مالی امداد فراہم کی۔ اس حادثے میں ہلاک 7 افراد کے خاندانوں کو فی کس 3 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50,000 روپے کا چیک دیا گیا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے اس حادثے پر افسوس کا نلگنڈے میں واقع موسیٰ پروجیکٹ کے 3 دروازے کھولتے ہوئے فاضل پانی کو نچلے علاقوں میں چھوڑا گیا۔ گزشتہ چند دنوں سے بارش کے نتیجے میں اس پروجیکٹ کی سطح میں اضافہ ہو گیا تھا، جس کے بعد اس پروجیکٹ کے 3 دروازے کھول دیے گئے۔ بالائی علاقوں میں بارش کے نتیجے میں پروجیکٹ میں پانی کا شدید بہاؤ درج کیا گیا، جس کے بعد اس کی آبی سطح میں اضافے کے پیش نظر عہدیداروں نے اس کے 3 دروازے کھولتے ہوئے پانی کو نچلے علاقوں میں چھوڑا۔ قبل ازیں عہدیداروں نے کسانوں کو اس سلسلے میں چوکس کر دیا۔ اس پروجیکٹ میں 1247 کیوسک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا۔ پروجیکٹ کی مکمل سطح آب 645 فیٹ ہے، جبکہ اس کی موجودہ سطح آب 644 فیٹ تک جا پہنچی ہے۔ محبوب نگر ضلع جڑچلہ ٹاؤن کے قریب کل شب بس میں اچانک آگ لگ گئی۔ کرنول سے یہ بس حیدرآباد آ رہی تھی کہ قومی شاہراہ کے قریب شارٹ سرکٹ کے نتیجے میں بس میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے کے ساتھ ہی چوکس ڈرائیور نے بس کو روک دیا اور تمام مسافرین کو محفوظ طور پر بس سے نکالنے میں کامیابی حاصل کر دی، جس کے ساتھ ہی بس جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئی۔ اس واقعے کے وقت بس میں 16 مسافرین سوار تھے۔ جی ایچ ایم سی کی جانب سے علمکو کے تعاون سے کے ایس فنکشن پیلس کاروان میں معذورین کی نشاندہی و عذر کا تخمینہ لگانے کا مفت کیمپ منعقد کیا گیا۔ اے آئی ایم ایم کاروان ملک کوثر محی الدین نے ضرورت مندوں اور معمور حضرات میں آلات و مصنوعی اعضاء تقسیم کیے۔ اس موقع پر اے ایم ایم پارٹی کارپوریٹر، جی ایچ ایم سی عہدیدار، سینئر لیڈرز و حرکیاتی کارکنان موجود تھے۔ گولکنڈہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں ٹولی چوکی میں کل شب ایک سوڈانی باشندے نے حالت نشے میں ہنگامہ آرائی کی اور کانسٹیبل سے بحث و تکرار کی۔ اس کی ہنگامہ آرائی کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس کانسٹیبلز وہاں پہنچے، جن کے ساتھ اس نے ہنگامہ آرائی کی۔ اس سوڈانی باشندے کی پولیس سے بحث و تکرار کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ تلنگانہ جنا سمیتی کے صدر پروفیسر کودنڈا رام نے ریمارک کیا کہ شراب کی آمدنی سے ہی ریاستی حکومت چلائی جا رہی ہے۔ شراب سے غریب افراد کی معاشی حالت خراب ہو رہی ہے۔ حکومت کی توجہ عوام کی صحت پر نہیں بلکہ شراب پر ہے۔ انہوں نے کالجز اور سکولز میں منشیات کی روک تھام کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے سوماجی گوڑا پریس کلب میں راؤنڈ ٹیبل اجلاس میں شرکت کی۔ منشیات کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر یہ کانفرنس منعقد کی گئی تھی۔ بھوپال بلدیہ کے وارڈ نمبر 14 کے انتخابات کے سلسلے میں مجلسی کارپوریٹر محمد نصیر الدین نے کارپوریٹرز کے ساتھ مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے کارنر میٹنگ سے خطاب کیا اور کہا کہ بھوپال میں مسلمانوں کی سیاسی طور پر طاقت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ انتخابات ہماری سیاسی طور پر بقا اور نونہالوں کے تابناک مستقبل کے لیے ضروری ہیں۔ چادرگھاٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک خانگی دواخانے کے ذمہ دار کی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں ہونے والی پارٹی میں مصروف ڈاکٹرز کی جانب سے لاپرواہی اور حاملہ خاتون کا مناسب علاج نہ کرنے کی وجہ سے نوزائیدہ بچے کی موت کا الزام لگایا گیا۔ خاتون کے رشتہ داروں نے کہا کہ ڈاکٹرز نے حاملہ خاتون کی طرف مناسب توجہ نہیں دی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ خاتون کی حالت خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ دواخانے کو فنکشن ہال میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ کشائی گڑے میں لائنز کلب کی جانب سے میگا ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا۔ اس کیمپ میں آنکھوں، دانتوں کے ساتھ ساتھ شوگر کے معائنے اور دیگر معائنے کیے گئے۔ لائنز کلب انٹرنیشنل کے گورنر گوپال راؤ مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر عوام کی بڑی تعداد نے اس پروگرام سے استفادہ کیا۔
فوج میں بھرتی کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے متعارف کردہ اگنی پتھ اسکیم کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے صدر پی سی سی ریونت ریڈی کی جانب سے احتجاج کی اپیل کے بعد بالاپور چوراہے پر کانگریس قائدین نے ستیہ گرہ کیا۔ بڈنگ پیٹ میونسپل کارپوریشن کے کانگریس قائدین نے امبیڈکر چوراہے کے قریب یہ ستیہ گرہ کرتے ہوئے اس اسکیم کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ مرکز کی مودی حکومت نے اس اسکیم کے سلسلے میں یک طرفہ فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ یوتھ کانگریس کے صدر شیو سینا ریڈی نے اس موقع پر مطالبہ کیا کہ اس اسکیم کو منسوخ کیا جائے اور پرانے طریقہ کار کے مطابق فوج میں بھرتی کے عمل کا آغاز کیا جائے۔ انہوں نے ساتھ ہی سکندرآباد میں ہوئے پرتشدد واقعے کے سلسلے میں گرفتار 56 طلبہ کو بھی رہا کرنے کا ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا۔ نیشنل یوتھ کانگریس کے سیکرٹری ممتا ناگی ریڈی نے کہا کہ بی جے پی حکومت مخالف عوام پالیسیوں اور مخالف جمہوریت پالیسیوں پر گزشتہ 8 برسوں سے عمل کر رہی ہے۔ چنچل جیل کے قریب آج بھی جذباتی مناظر دیکھے گئے، جہاں سکندرآباد پرتشدد احتجاج کے سلسلے میں گرفتار نوجوانوں کو محروس رکھا گیا ہے۔ ان کے والدین نے آج بھی چنچل جیل میں اپنے لڑکوں سے ملاقات کی۔ کئی والدین اس موقع پر اشکبار ہو گئے۔ انہوں نے حکومت سے جذباتی اپیل کی کہ انہیں فوری رہا کیا جائے۔ اسی دوران اس کیس کے اصل ملزم سبا راؤ کو بھی اس جیل میں رکھا گیا ہے۔ اس کی ضمانت کی درخواست اس کے ارکان خاندان کی جانب سے عدالت میں داخل کی گئی ہے۔ پرکال حلقے میں فلیکسی بورڈز لگانے کے مسئلے پر کانگریس کے 2 گروپس میں جھگڑا ہو گیا۔ مرکز کی اگنی پتھ اسکیم کے خلاف آج احتجاج کیا گیا اور ستیہ گرہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ ستیہ گرہ کے موقع پر پرکال میں فلیکسی لگانے کے سلسلے میں سشما پٹیل گروپ اور وینکٹ رام ریڈی گروپ کے درمیان بحث و تکرار بھی ہو گئی۔ فوج میں بھرتی کے لیے حال ہی میں متعارف کردہ اگنی پتھ اسکیم کے خلاف خیرتآباد کی کانگریس لیڈر وجے ریڈی نے جی وی کے مال امبیڈکر چوراہے کے قریب ستیہ گرہ میں حصہ لیا۔ اس ستیہ گرہ کے احتجاجی پروگرام میں کانگریس کے قائدین کی بڑی تعداد نے شرکت کرتے ہوئے مرکز کی حال ہی میں متعارف کردہ اس اسکیم پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس اسکیم سے فوری دستبرداری کا مطالبہ کیا۔ ابراہیم پٹنم میں مندر میں مورتی کو نقصان پہنچایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ نامعلوم افراد کی جانب سے اس مندر میں گھس کر مورتی کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس واقعے کے خلاف مندر کے سامنے ہندو واہنی تنظیم کے کارکنوں نے احتجاج کیا۔ انہوں نے ملزمین کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ قبل ازیں بھی اس مندر میں مورتی کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ مرکز کی اگنی پتھ اسکیم کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اے آئی سی سی کی اپیل پر ستیہ گرہ پروگرام کا ورلا حلقے میں اہتمام کیا گیا، جس میں سی ایل پی لیڈر ملو بھٹی وکرمارکا نے حصہ لیا۔ اس موقع پر مرکز کی مودی حکومت کی اس اسکیم کی شدید مخالفت کرتے ہوئے اسے واپس لینے پر زور دیا گیا۔ ڈی جی پی مہندر ریڈی کی تصویر کو واٹس ایپ کے ڈی پی پر رکھتے ہوئے بعض افراد کی جانب سے رقم کی طلبی کی اطلاع ملی ہے۔ سائبر پولیس کا ماننا ہے کہ اس میں نائجیریا کی ٹولی ملوث ہے۔ اس واٹس ایپ اکاؤنٹ سے رقم کی خواہش پر بعض افراد پولیس سے رجوع ہوئے، جنہوں نے پولیس سے شکایت کی، جس کے بعد سائبر کرائم ونگ نے چوکسی اختیار کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پولیس نے عوام سے خواہش کی ہے کہ اس طرح کی فرضی ریکویسٹ پر رد عمل ظاہر نہ کیا جائے۔ مجلس کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد اویسی نے رامپور اور اعظم گڑھ کے ضمنی چناؤ میں بی جے پی کامیابی کے لیے سماجوادی پارٹی کو ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سماجوادی پارٹی بی جے پی سے مقابلے کی اہل نہیں ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ سماجوادی پارٹی کے فریب کو جانے۔ وہ مسلمانوں کی ہمدرد نہیں ہے، بلکہ اس نے بی جے پی کو ہمیشہ فائدہ پہنچایا ہے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ریونت ریڈی ایم پی نے کہا کہ ان کی پارٹی سرحدوں کی حفاظت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ وہ ملکاج گری چوراہے پر مرکزی حکومت کی اسکیم اگنی پتھ کے خلاف ایک بڑے دھرنا پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ 6 ماہ کی تربیت حاصل کرنے والا کس طرح ملک کی سرحد کی حفاظت کر سکتا ہے اور دشمنوں سے مقابلے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ اگنی پتھ کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء اور نوجوانوں کی
وہ تائید کرتے ہیں اور سکندرآباد ریل اسٹیشن پر ہنگامہ کرنے والے گرفتار نوجوانوں کی قانونی مدد کریں گے۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیت انزا ریڈی اور وزیر قبائلی بہبود ستیہ راٹھور نے ضلع عثمان آباد کے تلجا پور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے بچوں کی فلاح بہبود کے لیے شروع کردہ ایک مربوط اسکیم کے تحت قائم بال آنند بھون کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اس مرکز کی کارکردگی کے بارے میں سوالات کیے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست حکومت بھی ہر سال قبائلی لڑکیوں پر 13,000 اور لڑکوں پر 12,000 روپے خرچ کر رہی ہے۔ جامعۃ اہل حدیث حیدرآباد سکندرآباد کے زیر اہتمام مسجد محمدیہ لنگر ہاؤس میں حالات حاضرہ اور مسلمانوں کی ذمہ داری کے عنوان پر ایک جلسہ منعقد ہوا۔ جماعت کے امیر مولانا شفیق عالم جامعی نے صدارت کی۔ ناظم جمعیت ڈاکٹر آصف عمری، شیخ واجد حسین مدنی، شیخ عبداللہ عمر ایسی گھاٹ، شیخ عبدالرحیم خرم جامعی، شیخ مجاہد عمری اور دوسروں نے اس سے خطاب کیا۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کریں اور انہیں اکسانے کی کوشش کرنے والوں کے جھانسے میں نہ آئیں۔ مقررین نے شان رسالت میں گستاخی کو ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ شرپسندوں کا مقصد ملک کے مسائل کی طرف سے عوام کی توجہ ہٹانا اور منافعت کے ذریعے ایک فرقے کے ووٹوں کو متحد کرنا ہے۔ جلسے کے اختتام پر شہر کے 18 بزرگ شخصیات کو تہنیت پیش کی گئی اور جامعۃ اہل حدیث کے لیے ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ وزیر اسپورٹس سرینواس گوڑ نے کرناٹک موسیقی میں ایوارڈ حاصل کرنے والے شیخ جان پاشا اور ڈاکٹر اے ناگراج کو تہنیت پیش کی۔ انہوں نے کلاسیکی اور ہندوستانی موسیقی کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے محبوب نگر میں ایک میوزک کالج بھی قائم کیا ہے۔ حیدرآباد میں 2 جولائی سے شروع ہونے والے بی جے پی کے قومی اجلاس کے قبل بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے بھومی پوجا کی۔ اس موقع پر مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی، پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری شیو پرکاش، نائب صدر ڈی کے ارونا، سابق ارکان پارلیمنٹ وجے شانتی، اے جتندر، سابق وزیر ایٹلا راجندر اور دوسرے موجود تھے۔ بعد ازاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی کے ارونا نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی، ان کی کابینہ کے ارکان، 18 ریاستوں کے چیف منسٹر اور بی جے پی کے ریاستی صدور سمیت 300 سے زائد مندوبین اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ کاماریڈی میں کانگریسی کارکنوں نے مرکز کی اگنی پتھ اسکیم کے خلاف زبردست دھرنا دیا اور مرکز سے مطالبہ کیا کہ وہ اس اسکیم سے فوری دستبرداری اختیار کرے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی نے ریاست کے تمام اسمبلی حلقوں میں دھرنا منظم کرنے کی اپیل کی تھی۔ سابق وزیر محمد علی شبیر نے دھرنا میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ملک بھر کے نوجوان اگنی پتھ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حکومت روزگار فراہم کرنے کے بجائے ان نوجوانوں کو عارضی تربیت اور ملازمت کا لالی پاپ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو نوجوانوں کے آگے بالآخر جھکنا پڑے گا اور کسانوں کے قوانین کی طرح اس اسکیم کو بھی واپس لینا پڑے گا۔ شبیر علی نے کہا کہ فوج کے کئی سابق عہدیداروں نے بھی اس اسکیم کی مخالفت کی ہے۔ کاکیناڈا سے 1300 میٹرک ٹن کی کھاد کی پہلی کھیپ ضلع سدی پیٹ کے گجویل کو مال گاڑی کے ذریعے پہنچی۔ وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ اور وزیر زراعت ایس نرنجن ریڈی نے مال گاڑی کا قائم مقدم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کھاد کے ذخیرے کے لیے 2 بڑے ویئر ہاؤس بنائے گئے جہاں 4000 میٹرک ٹن کھاد کے ذخیرے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اس موقع پر صدر نشین ضلع پریشد روجا شرما، ارکان قانون ساز کونسل فاروق حسین یادو ریڈی، ضلع کلیکٹر پرشانت جیون پٹیل اور دوسرے بھی موجود تھے۔ وزیر صحت ٹی ہریش راؤ نے حیدرآباد کے 18 سرکاری دواخانوں میں 5 روپے میل کی جو اسکیم شروع کی تھی، اس سے روزانہ 20,000 بیمار اور ان کے تیماردار استفادہ کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی اسکیم ہے۔ حکومت اس اسکیم پر سالانہ 38 کروڑ 66 لاکھ روپے خرچ کر رہی ہے۔ ہرے کرشنا موومنٹ چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے تعاون سے جاری اس اسکیم کو کافی مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ نظام آباد میں ایک چھتی کار میں آگ لگ جانے کے نتیجے میں ایم فارمیسی کے ایک طالب علم کے سمیت 2 نوجوان ہلاک ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق ویلپور کراس روڈ پر اس کار نے لاری کو پیچھے سے ٹکر دے دی اور پھر شعلہ پوش ہو گئی۔ مرنے والوں کی شناخت 24 سالہ بی سمن اور 25 سالہ ایم انل کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ حیدرآباد کی سائبر کرائم پولیس نے دہلی کے راجوری گارڈن میں واقع 2 کال سینٹروں پر دھاوا کرتے ہوئے 4 افراد کو گرفتار کیا۔ جوائنٹ کمشنر پولیس کرائم اے آر سرینواس کے مطابق 26 سالہ نتن اور اس کے ساتھی کال سینٹر چلا رہے تھے، جہاں سے وہ ملازمت دلانے کا جھانسا دے کر لوگوں سے رقومات وصول کر رہے تھے۔ انہوں نے حیدرآباد کی ایک لڑکی سمیت 2 نوجوانوں سے شیل کمپنی میں اعلیٰ عہدے دلانے کا وعدہ کرتے ہوئے الترتیب 5,49,000 اور 1,73,000 روپے حاصل کر لیے تھے۔ انسپکٹر بی رمیش کی قیادت میں پولیس ٹیم نے یہ کارروائی کی۔
महमाबाद के डोनाकल ट्रेन स्टेशन पर कोणार्क एक्सप्रेस को उसके एक एयर कंडीशन डिब्बे में धुआं निकलते हुए देखकर रोक लिया गया। ये ट्रेन मुंबई से भुवनेश्वर जा रही थी। डब्बे को दूसरे डब्बों से अलहदा कर दिया गया। उसके बाद ट्रेन को उसकी मंजिल की तरफ रवाना किया गया। रेलवे के अहदेदारों ने बताया कि माहिरीन की टीम इस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र में सियासी बहरान के चलते ईडी ने शिवसेना के एमपी संजय रावत को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 28 जून को तलब किया है। उन पर एक अराजी के मामले में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया गया है। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार और साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा ने पीर को दिल्ली में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी, एनसीपी के सदर शरद पवार, समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला, सीपीएम के सेक्रेटरी जनरल सीताराम येचुरी समेत कई जमातों के कायदीन इस वक्त मौजूद थे। वाज़ेह है कि टीआरएस ने भी यशवंत सिन्हा की तायद का ऐलान किया है। पार्टी के कारकुन सदर और रियासती वजीर केटी रामाराव ने अपने ट्वीट में कहा कि यशवंत सिन्हा बेहतरीन सदर साबित हो सकते हैं। यशवंत सिन्हा अब बाकायदा तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। उन्होंने कल ही वज़ीर नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, बीजेपी के सदर जेपी नड्डा को फोन करते हुए उन्हें वोट देने की अपील की है। आंध्र प्रदेश की दो रियासतों में तकसीम के बावजूद तेलंगाना और आंध्रा के अवाम के मजहबी रिश्ते और ज़बान बदस्तूर मजबूत हैं। उसकी मिसाल हज और नामपल्ली में देखी गई, जहां दोनों रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज एक साथ जिद्दे के लिए रवाना हुए। दोनों रियासतों की हज कमेटियों के जिम्मेदारों ने उन्हें पुरअसर अंदाज में विदा किया। तेलंगाना हज कमेटी के सदरनशीन मोहम्मद सलीम और आंध्र प्रदेश हज कमेटी के सदरनशीन BS गौसुल आजम और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। नेल्लूर के मुमताज़ आलिमुद्दीन मौलाना अब्दुल वहाब और हैदराबाद के मौलाना अब्दुल्ला अत्तर ने आज़मीन को तलकीन की कि वो अपना ज़्यादातर वक्त इबादत और अस्कार में गुजारें। हज कमेटी तेलंगाना के मुताबिक पीर की रात जुमला 912 आज़मीन बेअज़्म हज जिद्दा के लिए रवाना हुए। इनमें आंध्र प्रदेश के 172 आज़मीन शामिल हैं। आंध्र प्रदेश हज कमेटी के सदरनशीन गौसुल आजम ने बताया कि 377 दीगर आज़मीन जिनका ताल्लुक ज़िले अनंतपुर और चित्तूर से है बराए बेंगलुरु जिद्दा के लिए रवाना हुए। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 17,073 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद इस वबा से मुतासर होने वालों की जुमला तादाद अब 4,34,07,046 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के प्रेस नोट में बताया गया कि इसी मुद्दत में 21 नई अमवात हुई हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की शरह 98.57% बरकरार है। नई अमवात केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, गोवा, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में हुई हैं।